کے 6ویں سال میں جو قرآن کے احکامات نازل ہوئے، جن میں جو مشہور تھے، وہ ایک جو مشہور واقعہ ہوا وہ یہ واقعہ ہوا کہ یہ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ 6 سال کے اندر نماز استسقاء کا حکم ہوا کہ نماز استسقاء پڑھو۔ نماز استسقاء کیا تھی؟ بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، رمضان کا مہینہ تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے دن گزر گئے، کوئی بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، آقا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمارے اوپر بارش کا نزول کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ آؤ پھر چلیں، آؤ سب مل کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لیا اور آپ سب کو لے کے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ سے باہر گئے جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، جسے عیدگاہ کہا جاتا ہے، آپ وہاں پر لے کے چلے گئے صحابہ کو۔ صحابہ نے کہا صحابہ نماز کی ادائیگی کرو۔ نماز صحابہ کہتے ہیں حضور نے اس انداز کے ساتھ نماز پڑھی کہ نماز استسقاء کی نیت سے نماز پڑھی گئی، اور آپ نے پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے حل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ کی تلاوت کی۔ آج جس وقت آپ نے سلام پھیر دیا، آپ کے سر کے اوپر جو چادر تھی آپ نے چادر کو الٹا کیا، چادر الٹا کی، الٹی کر کے چادر، پھر حضور نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، آپ کے گھٹنے زمین پہ لگ رہے تھے، آپ بلند ہوئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت حضور نے دعا مانگنی شروع کی، حضور نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ مولا رحمت کی بارش برسا، ایسی بارش جو مخلوق کو سیراب کر دے، جو تر و تازہ کر دے، جو ہے وہ موسلادھار ہو، فطرتی حسن نکھر جائے۔ آپ نے جب ان لفظوں سے دعا مانگی، صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت دعا کا آغاز ہوا تھا مدینے میں کہیں بھی بادل نظر نہیں آ رہے تھے۔ جس وقت دعا مانگنی شروع کی ہمیں بادل آنا نظر آنا شروع ہو گئے۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، بارش بھی برسنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ حضور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، اتنی بارش ہو چکی تھی کہ حضور کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے ٹپکتے ہوئے ہم نے دیکھے۔ اور سامنے پھر آپ مزے کی بات دیکھیں کہ 7 دن تک بارش ہوتی رہی، 7 دن بارش ہوتی رہی۔ وہی شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بہت بارش ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو بارش ہے یہ ہمارے اوپر بس کر دے، اتنی جل تھل ہو گئی ہے کہ کچے مکان گر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے بادل کی طرف اشارہ کیا، بادل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا حوالینا لا علینا، چلے جاؤ ہمارے اوپر سے، جاؤ جا کے وہاں برسو جہاں اس کی ضرورت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے اشارہ کیا، بادل اسی وقت بکھر گئے اور مدینہ طیبہ سے بادل چھٹ گئے، مطلع صاف ہو گیا۔ جس وقت حضور نے دیکھا، حضور کے دندان مبارک مسکرا رہے تھے، آپ کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی آج مجھے ابو طالب کے شعر کون سنائے گا؟ سامنے محترم ایک وقت تھا جب مکے کے اندر قحط ہوا تو بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب تو دعا مانگ مکے میں بارش ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے حضور کا ہاتھ پکڑا، حضور کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے حضور کی جو پشت تھی وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائی، حضور کی پشت مبارک کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائی۔ کعبے کے غلاف کے نیچے وہ نشان ابھی بھی موجود ہے جہاں حضور کی قبر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگے تھے، لیکن چونکہ اوپر غلاف ہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کبھی اتفاق ہوا آپ کا اور غلاف بدلا جاتا ہو، غلاف کی تبدیلی دیکھیں آپ تو غلاف کی تبدیلی کے اندر آپ کو وہ نشان نظر آئے گا جس جگہ کے اوپر حضرت ابو طالب نے حضور کی پشت کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائی تھی۔ حضور کی پشت کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا مولا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، حضور ابھی چھوٹی عمر میں تھے، اور کہا کہ مولا اس بچے کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مکے کے اوپر بارش کا نزول کر دے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب دعا مانگی مکہ شہر کے اندر ایسی جل تھل ہوئی کہ نہریں بہہ گئی، پانی سے ندیاں بڑھ جاتی ہیں۔ دوستو جس وقت اتنی بارش ہوتی ہے اس وقت حضرت ابو طالب نے شعر لکھا، فی البدی شعر لکھا، کہا لوگوں سنو میرا یہ بیٹا جانتے ہو کون ہے؟ میرا یہ بیٹا یہ ہے وَابْيَدُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ہے، میرا بچہ یہ وہ ہے
جو سفید گوری رنگت والا ہے، سمام الیتاما و عصمت الانامی، میرا بیٹا وہ ہے جس کے بدلے میں اللہ بارش عطا کرتا ہے، میرا بیٹا وہ ہے جس کی پناہ میں یتیم آ کے بیٹھتے ہیں، میرا بچہ وہ ہے جو بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے۔ جب مدینے کے اندر دوبارہ بارش یوں برسی، حضور نے فرمایا ابو طالب کا وہ پرانا شعر مجھے کون سنائے گا آج؟ حضرت علی اٹھ کے کہنے لگے، حضرت علی کہنے لگے آقا یا رسول اللہ میرے باپ کا لکھا شعر ہے، میں ہی سناؤں گا، میرے باپ نے لکھا تھا، بیٹا ہی یہ شعر سنائے گا۔ حضور نے فرمایا علی سنا وہ شعر جو ابو طالب نے کہے تھے۔ پھر حضرت ابو طالب نے کہا وَبْيَدُ، یہ پوری نعت ہے جس کا میں نے آپ کو ایک ہی شعر سنایا ہے، وَبْيَدُ، میرا یہ بیٹا گوری رنگت والا ہے، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس کے چہرے کا واسطہ دیتے ہیں رب بارش کا نزول کرتا ہے، سِمَادُ الْيَتَامَى، یتیموں کا یہ پناہ گاہ ہے، وَعِصْمَةُ لِلْأَرَامِ، بیواؤں کی عزتوں کا یہ محافظ ہے۔ یہ پوری نعت ابو طالب نے لکھی۔ اور دوستو جس جگہ کے اوپر یہ نماز استسقاء پڑھی گئی تھی، بادل آئے تھے اور برسے تھے، اسے مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔ مسجد غمامہ حضور قبلہ کی طرف کھڑے ہو، قبلہ کی طرف مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو دائیں طرف دیکھیں گے تو کونے میں مسجد نبوی کا گیٹ ہے، اس طرف مسجد صدیق اکبر ہے اور اس طرف مسجد غمامہ ہے۔ وہ غمامہ کہتے ہیں عربی میں بادل کو، تو وہاں پہ حضور نے دعا مانگی تھی، بادل برسے تھے، اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ مدینہ طیبہ سے باہر تھی، آج وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہے، بلکہ مسجد نبوی کے بالکل گیٹ کے ساتھ ہے۔ اور مجھے یہ شرف ملا تھا کہ جو میرا ہوٹل تھا وہ مسجد غمامہ کے بالکل ساتھ تھا، کہ جب میں گزرتا تھا تو مسجد غمامہ سے گزر کے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جاتا۔ سامعین محترم، یہ نماز استسقاء کا حکم سن 6 ہجری میں نازل ہوا۔ اسی طرح ایک اور حکم نازل ہوا اسی سال کے اندر کہ جو ہے نا مشرک جو خواتین کے ساتھ اور مشرک مردوں کے ساتھ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا نکاح آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حکم نازل ہوا جسے زہار کا حکم کہا جاتا ہے۔ زہار کیا ہے؟ سامعین محترم، زہار یہ ہے، ایک اظہار ہے۔ اظہار یہ ہے کہ کسی سے اپنے دل کی بات کہنے کو اظہار کہا جاتا ہے، لیکن دوستو یہ اظہار نہیں ہے، یہ زہار ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار اسے یہ ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری ماں جیسی ہے، اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری بہن جیسی ہے، یا بیوی کو یہ کہنا کہ تیرا فلانا حصہ میری ماں جیسا ہے، تو سامعین محترم اسے زہار کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر طلاق ہوتا تھا کہ جس وقت خاوند اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو میری ماں جیسی ہے تو اسی وقت طلاق پڑ جاتی تھی۔ اسلام کے اندر جو پہلا واقعہ ہوا یہ والا کہ حضرت اوس کے ساتھ ہوا۔ حضرت اوس نے غصے کی حالت کے اندر، اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہ کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ جب یہ کہا تو جس طرح غصہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح غصہ ختم ہوا۔ حضرت اوس کہنے لگے کہ اب کیا بنے گا؟ زمانہ جاہلیت کے اندر تو یہ تھا کہ طلاق واقعہ ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی کہ میں تو مر جاؤں گی اگر طلاق واقعہ ہو گئی۔ دوڑی حضرت عائشہ کے پاس گئی، حضرت عائشہ نے حضور سے ذکر کیا، حضرت حضور کے پاس آئی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کا سر دبا رہی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ اوس نے مجھے کہا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ آقا کی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ عرض کہنے لگی یا رسول اللہ جب میرے پاس دولت تھی اب میرے پاس دولت بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس حسن تھا اب میرے پاس حسن بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں تو بچے نہیں پیدا کر سکتی، اب اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس نے مجھے زہار کر دیا ہے۔ آقا یا رسول اللہ کیا یہ طلاق پڑ گئی ہے؟ حضور نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے مطابق دیکھیں تو تیرے اوپر طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، انتظار کر۔ دوستو 28ویں سپارے کا پہلا رکوع نازل ہوا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ امت مسلمہ کے لوگوں، رب نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے۔ وہ جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ تو میری ماں جیسی ہے اب طلاق نہیں پڑے گی، اب تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دو تو تمہارے لیے آزادی ہو جائے گی۔ دوستو اب وہ کفارہ کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جاؤ اوس کو جا کے کہو کہ یہ ان 3
کفاروں میں سے کوئی کفارہ ادا کرے۔ پہلا کیا تھا؟ اس نے کہا اور اس حضور نے فرمایا کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں دن میں 2 وقت کھانا نہ کھاؤں میری آنکھوں کی بینائی جاتی ہے، یا رسول اللہ میں روزے نہیں رکھ سکوں گا۔ حضور نے فرمایا روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں خود بہت بڑا مسکین ہوں، میں کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ عرض کی حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو جاؤ ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں خود غلام ہوں، میں نے کسی کو کیا آزاد کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ انتظار کر پھر بیٹھ جا۔ قریب آقا علیہ السلام کے پاس 15 سال غلہ آیا گندم کا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس کتنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 15 ہے۔ حضور نے فرمایا یہ لو 15 میرے سے لے جاؤ، 30 سا ہے، نصف سا کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو نصف سا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سامعین محترم ایسا لجپال نبی بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، خود بھیک بھی دے اور خود کہے منگتے تیرا بھلا ہو۔ سامعین محترم کوئی مفتی ہوتا تو یہ فتویٰ نہ دیتا، یہ کریم کی لجپالی تھی اور وہ مختار کل کا اختیار تھا کہ خود کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور جا کے کفارہ ادا کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آئندہ یہ لفظ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہ بولنا کہ تم میری ماں جیسی ہے۔ سامعین محترم آج ہمارے لیے یہی حکم ہے، اگر ہم اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں تو ہماری ماں جیسی ہے یا تو میری بہن جیسی ہے، ہمارے اوپر بھی یہی حکم لگے گا۔ ان تینوں میں سے ایک کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، یا 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں روزے یوں نہیں رکھنے، ایک آج رکھ لیا، ایک پرسوں رکھ لیا، ایک اگلا رکھ لیا، ایک اگلا رکھ لیا، نہیں، 2 ماہ روزے رکھنے ہیں اور رکھنے بھی مسلسل ہے۔ ایک بھی چھوٹا پھر وہیں سے شروع ہو جائیں گے، اور پھر ان 2 ماہ میں جو روزہ رکھیں گے بیوی کے ساتھ قربت بھی نہیں کرنی، بیوی کے قریب بھی نہیں ہونا، 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اور دوسرا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ سامعین محترم اب غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، اب یا کفارہ دینا ہے یا روزے رکھنے ہیں۔ اور آپ سوال کریں گے اگر یہی لفظ بیوی استعمال کرے خاوند کے بارے میں کہ تو میرے باپ جیسا ہے، تو میرے بھائی جیسا ہے، اس بیوی کے اوپر صرف اتنا سا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کے لفظ ادا نہ کرے، اس لیے کہ بیوی کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے، طلاق کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے۔ اس لیے سامعین محترم یہ کفارہ اور یہ فدیہ مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ عورت صرف توبہ کرے گی اور آئندہ یہ لفظ بولے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ دوستو آخری بات، یہی 6واں سال تھا، ہجرت کا 6واں سال تھا۔ اس 6 سال میں ایک اور حکم نازل ہوا، اور وہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شراب 3 حصوں میں حرام ہوئی۔ پہلے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شراب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شراب گناہ ہے۔ پھر حالت نماز کے اندر شراب کی حالت میں نماز پڑھی گئی تو تلاوت کے اندر غلطی ہوئی، قرآن کا حکم نازل ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نے شراب پی ہو۔ لیکن ابھی واضح حکم نازل نہیں ہوا یوں کہ مدینہ طیبہ کے اندر کسی نے دعوت دی اور اس دعوت کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور دعوت کس چیز سے کی؟ اونٹ کے گوشت کے ساتھ دعوت کی، اونٹ کا گوشت کھایا گیا اور ساتھ شراب پیش کی گئی۔ شراب پینے کے بعد عرب کے دستور کے مطابق وہ لوگ اپنے شعر پڑھنا شروع ہو گئے۔ کسی نے انصار صحابہ کے بارے میں غلط جملہ بولا، اس نے حضرت سعد بن وقاص نے انصار کی ہجو کی۔ وہ ایک جس نے شراب پی ہوئی تھی اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کے حالت شراب کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر کے اوپر ماری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو سر تھا وہ زخمی ہوا۔ جب زخمی ہوا حضور تک خبر پہنچی، حضرت عمر حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہم بین لنا رائیک فی الخمر بیانا شافیا، میرے مولا اس شراب کا کوئی واضح حکم نازل فرما تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ پھر تیسرا حکم نازل ہوا اور قطعی حکم نازل ہو گیا، اور وہ تیسرا حکم کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ شراب تمہارے اوپر قطعی طور پہ حرام کر دی گئی ہے۔ حضور نے جب یہ آیت سن کے
آپ نے آیت جب پڑھ کے صحابہ کو سنائی کہ لوگوں صحابہ تمہارے اوپر شراب حرام ہو گئی ہے، سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس لعنت سے ہماری جان چھوٹی ہے، مولا ہم تیرے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں، آمنا و تصدقنا، اب مولا اب تو ہمیں شراب پینے والوں میں نہیں دیکھے گا۔ سامعین محترم اس دن پھر لوگوں نے دیکھا کہ شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب یوں بہتی تھی جیسے جو ہے وہ ندیوں میں پانی بہتا ہے، نہروں میں پانی بہتا ہے، یوں توڑ دی گئی، اور کہا کہ جو مسلمان تھا اس نے شراب کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، شراب کو اس نے دیکھا بھی نہیں، حتیٰ کہ جس گھوڑے کو شراب پلائی گئی دوائی کی وجہ سے اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے سواری کرنا بھی انہوں نے اپنے لیے جائز نہ سمجھا کہ یہ شراب ایسی بری چیز ہے۔ تو سامعین محترم یہ چیز اس چیز کے اوپر اشارہ دیتی ہے، اہل ایمان ہوتے ہوئے ہمیں مخاطب کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اس لعنت سے اپنے آپ کو دور کریں۔ سن 6 ہجری کے اندر قطعی طور کے اوپر یہ حکم نازل ہو گیا کہ شراب تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی سن 6 ہجری کے واقعات پورے ہوئے، اگلے جمعے سے سن 7 ہجری کے واقعات شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں سب کو